جو سنجیدہ طریقے سے جو لوگ رہتے ہیں اس پیشے میں. نہیں میں یہ کہتا ہوں, نہیں سنیے میں یاد کروں کہ دیکھیے ایک تو تم نے پیشہ بنایا. ہاں سنو. اب اگر یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب میں اس ملک میں لوٹا اور سب سے پہلی چیز جو مجھ سے کہا گیا کہ میں کروں چیلنج کے طور پہ, وہ مجھے چاہیے تھا کہ میں یہاں یونیسکو کا کھیل کرتا, یا مجھے چاہیے تھا کہ میں یہاں سیموئل بیکٹ کا کھیل کرتا, یا اور برنارڈ شاء کا کھیل کرتا. میں اس ساری چیز کو چھوڑ کے, یا شیکسپیئر ہی, سیدھا میں آ گیا, چلا آیا پھولدار قمیض پہن کے اور ٹیم ٹام لے کے, اور یعنی اس طرح کی باجا تاجا شاکرا کی اور یہ تمام تماشا ایک منڈوا سا تھا جو لگایا. لیکن اس میں کوشش جو تھی وہ فریوالٹی کے پہلوؤں سے اجتناب کرتے ہوئے ایک کوشش اس میں یہ تھی کہ گفتگو بجائے خود ایک ڈرامہ ہو سکتی. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ تسلیم کریں کہ اگر اس میں سے 15% آپ شاکرا کی اماں کو نکال دیں اور 10% خود شاکرا کو نکال دیں اور باقی جو دوسری شاکرائیں تھیں ان کو نکال دیں, تو اس میں ایک عنصر ایسا رہ جاتا تھا جس میں بعض لوگوں کی گفتگو اس قابل ہوتی تھی کہ اس کو نہ صرف دیکھا جائے بلکہ سنا جائے. اب یہ چیز بجائے خود اسٹیج پہ اگر ہو تو کیا یہ ایک تھیٹریکل انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس کو تخلیقی, یعنی اب جب تم ایک نہ میں تخلیقی کام کرنے کسی تیل بنانے والے یا بنانے والی کو آگے لاتے ہو, شہرت کرتے ہو, دیکھو سمجھے. حالانکہ اب میں کیا عرض کروں, نہیں وہ تو آپ کو کہ میرے بالوں کو تو کچھ فائدہ نہیں, بالوں کو فائدہ نہیں ہوا نہیں, اس کا مقصد یہ نہیں تھا, اور خود آپ نے بتا دیا تھا کہ اس کا مقصد. لیکن اگر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں میرے بارے میں یا میری ذات سے متعلق, تو اسی ملک میں اس شو سے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں میں نے کی ہیں, اسٹیج پہ بھی, تھیٹر میں بھی, جو عام لوگ ظاہر ہے کہ نہ جاننا چاہتے ہیں نہ جانتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میں نے یہاں کراچی آرٹس تھیٹر کی وساطت مجھے یاد ہے تم نے کم از کم 7 کھیل ایک سال میں کیے, جس کا مطلب ہے کہ ہر 6 ہفتے کے بعد مجھے ایک نیا کھیل پیش کرنا پڑتا تھا. اور وہ باہر کے کھیل تھے, یہاں کے بھی تھے. مثلا خواجہ صاحب کا لالو کھیت جو ہے پہلی بار پیشہ ورانہ طریقے سے میں نے یہاں بھی پیش کیا, لاہور میں بھی کیا. اور پہلی بار پیشہ ورانہ طریقے سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلی بار اس ملک میں گویا جدید طریقے سے ایک چیز کو دیکھنا اور پھر اداکاروں کو پیسے دینا, یہ یعنی تھیٹر میں یہ بات اس وقت, اور میں بات کر رہا ہوں آج سے 18 برس پہلے کی, اس وقت یہ نہیں تھا کہ اداکاروں کو باقاعدہ انگیج کیا جائے اور ان کو یہ معاہدہ کیا جائے کہ آپ یہ کام کریں گے تو اتنے پیسے بھی آپ کو ملیں گے, اور پھر اگر یہ اس حد تک چلا تو آپ کو اس کا ایک پرسنٹیج بھی ملے گا. یہ مطلب یہ تمام چیزیں بھی میں نے کی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سے انہی دنوں میں اخباری قسم کے اور ہلکے وزن کے مضامین بھی لکھے, اپنی طرف سے کوشش کی لکھنے کی. اس زمانے میں نے اردو میں ہلکا, تم نے ان کو دانستہ رکھا تھا کانشیسلی. اچھا نہیں یہ سنو, اسے تم فلم میں بھی تو کیا تھا, کچھ کوشش کی تھی, شرماؤ نہیں. اچھا خیر اس کا میں ذکر چھوڑتا ہوں. اس کا ذکر اس لیے چھوڑیں کہ وہ بھی ایک تجربہ تھا, اور میں نے وہ فلم نہیں دیکھی لیکن اس کا نام دیکھا ہے, مجرم کون. میں نے بھی نہیں دیکھی کون. ہاں, اور جہاں مجرم کون تھا اس کے آگے موٹا سا لکھا ہوتا ضیاء محی الدین, تو وہ بھی اتنا غلط نہیں تھا. اس لیے کہ نہیں, اب بات نکلی ہے بے شک بتاؤ, سیدھا بتاتا ہوں. اگر میں وہ نہ کرتا تو پھر میں اپنے اس ارادے میں کبھی اس حد تک یقین نہ رکھتا کہ مجھے یہ کام یہاں پہ نہیں کرنا. اور میں یہ ضرور چاہتا تھا ایسے جیسے سبھاش بوس اس میں ICS میں فیل ہو گئے تھے, یا لوگوں کے بیان کرتے ہیں کہ اگر فیل نہ ہوتے تو یہ اتنے بڑے آدمی نہ بنتے. فیل ہونے کی بات میں یہ ضرور دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر سے یہ کام کس طرح ہوتا ہے. اوپر سے لاکھ آپ مجھے بتائیں کہ صاحب یہ طریقہ ہے بننے کا, یا اس طریقے سے فلم کو جوڑا جاتا ہے, یا اس طریقے سے اس میں گانے بھرے جاتے ہیں, یا اس طریقے سے اس میں بھونڈی حرکات کی جاتی ہیں یا کرائی جاتی ہیں, تو وہ صرف ایک باہر کی بات ہوتی ہے. اس میں اصل میں تمہارا زیادہ دخل بھی نہیں تھا دیکھو, اس لیے کہ نہ وہ اسکرپٹ کہانی اس میں, اور ان کے ملحوظات بہت ہوتے ہیں, تمہارا تو اس میں, مگر مجھے کوئی عار یا شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ میں نے وہ کام کیا. لیکن اگر وہی ایک اچھی فلم ہوتی نا, یعنی مطلب اور بھی تو صرف تم ہی واحد فیکٹر نہیں ہو فلم کے اچھا یا برا ہونے میں. اچھی فلم ہو سکتی ہے, اس میں یہ ہے کہ تمہارے لیے وجہ شہرت اور ناموری ہو سکتی تھی, اور وہ اس میں کوئی شک نہیں, اسٹرانگر میڈیا تو ہے.
جس طرح اسٹیج سے زیادہ اسٹرانگ یا ریڈیو سے بھی زیادہ اسٹرانگ ٹیلی ویژن ہے، اس طرح وہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا فلم یعنی اس طرح کی چیزیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنے اپنے طور پہ یہ میڈیمز ہیں جن کی جتنی بھی طاقت یا اسٹرینگتھ ہے وہ اپنے میڈیم ہی میں. ٹیلی ویژن ہرگز ریڈیو سے زیادہ وہ نہیں ہے اسٹرانگ، اور فلم ہرگز ٹیلی ویژن سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، اور تھیٹر پھر اس طرح فلم سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ فلم کا اور فلم کا اچھا ہونا یہ ایک کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، میں فلم کے مطلب میں بھی کچھ نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی کچھ نہیں جانتے، بلکہ یہ اچھا ضیاء، بلکہ ایک چیز پہ میں مارول کیا کرتا ہوں، تمہارے حافظہ جو اس میں لمبی لمبی نظمیں اور کرتے ہیں، حالانکہ مشہور فارسی میں یہ ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد، اس کی کیا وجہ؟ یہ بالکل صحیح، اس لیے کہ یہ یعنی مطلب جو آپ نے فارسی کا جو مثل، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی جلدی مجھے چیزیں یاد ہوتی ہیں اس سے بھی جلدی بھول جاتی ہیں. اچھا، مثلاً سوائے شیکسپیئر کے 2-4 کھیل کے بعد نثر یاد کرنا مشکل ہے، شاعری کو تو سوچیے کہ چلیے شاعری بھی مشکل ہے. ان پارٹس کو چھوڑ کے جو مجھے اب بھی شاید یاد ہوں، بہت سے زندگی نے آخر 18-19 سال کی پیشہ ورانہ زندگی میں کئی پارٹس کیے ہوں. جی ہاں، اور میں آپ کو ایک تم نے شیکسپیئر کا کیا اپنے اسی پروگرام میں ضیاء محی الدین کے ساتھ میں ایک کیا تھا، جولیس سیزر، حالانکہ وہ تمہیں بہت پہلے کا تمہارے ذہن میں ہو، وہ تو خیر تم نے بی اے میں پڑھا ہوگا، اس وقت سے یاد ہوگا شاید. نہیں، اس وقت بالکل یاد. اچھا، یہ اب کیا تھا؟ اب جی ہاں بالکل اب کیا تھا، اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ یہ ڈائریکٹ کیا تھا لیکن اردو میں کیا تھا. لاہور میں. انگریزی میں نے اس میں ایک دفعہ کیا تھا انگلستان میں کیسیس کا پارٹ، لیکن وہ بھی ریڈیو پہ. اچھا، میں نے کبھی اسٹیج پہ یہ نہیں کیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں کیوں اداکاری کی طرف آیا. جی، اور یہ بات میں 1-2 دفعہ پہلے کہہ بھی چکا ہوں، چنانچہ مختصراً کہوں گا تاکہ جی دہرائی. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ شرمیلا پن ہے جی جو میں ہمیشہ سے مجھ میں ہے اور جو بچپن سے ہے. بالکل. اچھا، جب تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے کو یا جو کچھ میرے اندر ہے باٹلڈ اپ، اس کو I felt I could express it much better. اپنی وہ ان احساسات کو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس فیلنگ سے جو کھیل کے کردار کی حیثیت سے میں پیش کر رہا ہوں، لیکن کمپنسیشن ہو جاتی تھی ان فیلنگ سے، اور اس وجہ سے میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس شرمیلے پن کی ایک مثال یہ ہے کہ انگلستان میں جب ہم لوگ ریہرس کیا کرتے تھے کوئی کھیل ہو، تو اس کا پیشہ ورانہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 ہفتے سب لوگ ڈائریکٹر سمیت کتابیں جو ہیں جن کو یعنی اسکرپٹس کا وہ سامنے رکھ کے آپ ریہرس کرتے ہیں. مطلب جب آپ اسٹیج پہ وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں موو کرنا یا تو بھی آپ اس طریقے سے کتاب سامنے رکھ کے. اچھا، مجھے وہی ریہرسل. اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب ہدایت کار یہ کہتا ہے کہ اگلے ہفتے تک بھائی اپنی اپنی کتاب ضرور رکھ دینا، کیونکہ اب ہم اس پہ مانجنے کا کام شروع کریں گے. تو میں 2 یا 3 دن میں مجھے پورا کھیل اور پورا پارٹ یاد ہو جائے. تو میں محض اس وجہ سے کہ دوسرے اداکار یہ نہ سمجھیں کہ میں شو آف کر رہا ہوں کہ دیکھیں اتنی جلدی اس کو یاد ہو گیا تو اس نے کتاب، میں کتاب اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا. اچھا، یہ وہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جتنے بڑے سے بڑے اداکار، ایک دفعہ مجھے ڈیم ایڈتھ ایونس کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا اور ان کے بارے میں مشہور تھا وہ اب بھی زندہ ہیں، کوئی 90 سال کے، بہت ہی یعنی اس وقت ان سے بڑی اداکار نہیں سمجھا جاتا کسی. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ریہرسل کے یعنی کھیل شروع ہونے سے 10 دن پہلے تک یا 8 دن پہلے تک کتاب نہیں چھوڑتی. مطلب یہ کہ اب وہ دوسروں کے لیے عجیب بات ہے نا کہ جب تک وہ آپ زبانی نہ کہیں ان سے فقرہ، وہ رد عمل کے طور پہ زبانی بات نہیں کر سکتے. اب اگر آپ نے فقرہ بولا ہے اور ہاتھ میں یوں کتاب بھی ہے تو آپ کا جو رد عمل ہوگا لاکھ ہو وہ نہیں ہو سکتا. ویسے ضیاء میں نے جو فارسی کا مصرع پڑھا تھا اس میں زور کس لفظ پر تھا؟ دروغ گو پہ. اچھا ایک بات سنو کہ تم سوشلسٹ ملکوں میں بھی گئے اور ساری دنیا ویسے دیکھی ہے، اور میں چونکہ روس نہیں گیا، میں روس نہیں گیا. وہ بھی آپ نے کاٹ دی. چلیے نہیں سنو، نہیں کچھ نہیں. اچھا یہ ہے
کہ نہیں وہ کاٹنا تو میرا فرض ہے نا. آپ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ آپ کی تم نے مجھے اس میں کئی بار کاٹا تھا. نہیں بھائی جہاں بات ہم کرنے کی شروع کرتے اس وقت تمہیں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں اس آئٹم کا وقت ختم ہوا, اب اس کو رونا لیلا کو گانا, تو یہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں آخر آدمی بھائی میں بھی تو ایک کینہ ور آدمی ہوں, مجھے بھی تو کہیں نہ کہیں موقع ہے. یہ مجھے بتاؤ, میں ذکر یہ کر رہا تھا, مجھے ان سوشلسٹ ملکوں میں صرف چائنا اور چیکوسلوواکیا, پولینڈ اور کچھ ایسٹ جرمنی یہ کا اتفاق ہوا, لیکن روس مطلب روس میں نہیں گیا. میں جہاں تم گئے ہو, اس لیے میں صرف چائنا کے حوالے سے بات کروں گا جہاں تم جا چکے ہو, کہ وہاں تم نے آرٹ کے مختلف مظاہر دیکھے ہیں. وہ آرٹ وہاں پوری زندگی میں سمویا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہم معاشی سطح پہ کچھ کر رہے ہیں, فکری سطح پہ کچھ کر رہے ہیں, شو بزنس لیول پہ کچھ کر رہے ہیں. یہ تو ہوتے ہیں, ہم جیسے ملکوں میں تضادات ہوتے ہیں. تو تم نے وہاں جو تھیٹر دیکھا, تم نے وہاں جو داستان گوؤں کی منڈلیاں دیکھیں, اور چونکہ بعد میں تم نے خود بھی تو ایک منڈلی سے متعلق رہے ہو اور اب تک ہو. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.